بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دربار کے اوپر بورڈ لکھا تھا، بابا آپ کی تمام منتیں مرادیں پوری کرے گا۔ نیچے لکھا تھا، دربار کی مرمت کے لیے چندے کی درخواست ہے۔ دو منہ والے سانپ سے بچنا شاید ممکن ہے، مگر دو منہ والے انسان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ آپ کتنے بھی دولت مند ہو جائیں، اپنی زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے کتنی بھی سہولیات اکٹھی کر لیں، لیکن اگر آپ کے پاس ایک شکر گزار دل نہیں ہے، آپ معاف کر کے آگے بڑھنے والے نہیں ہیں، آپ کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ نہیں ہے، آپ کے مزاج میں حلم اور نرمی نہیں ہے، تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ جس میں سانسیں نہیں وہی مردہ ہے، جس میں انسانیت نہیں وہ کون سا زندہ ہے۔ عجیب بات ہے، آنسو چھپانے میں ہمیشہ مسکراہٹ ہی مدد دیتی ہے۔ گھر کے سربراہ کی حالت ٹین کے اس چھت کی طرح ہوتی ہے جو تمام عمر خود جلتا ہے، مگر اس کے سائے میں رہنے والے کہتے ہیں کہ شور بہت کرتا ہے اور گرم بھی جلدی ہوتا ہے۔ جن کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے، وہ پھر ساری عمر دوسروں کی کردار کشی، طعنہ زنی، تعصب پھیلانے اور دوسروں کا سکون برباد کرنے میں پیش رہتے ہیں۔ نہ تو میٹھے لہجے والا ہر شخص مخلص ہوتا ہے اور نہ ہی تلخ لہجے والا ہر شخص دشمن ہوتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ دنیا بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، اس لیے نہیں کہ برے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، بلکہ اس لیے کہ اچھے لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ زندگی کا ہر دور خوبصورت ہے، وقت گزرنے پر احساس ہوتا ہے، مگر پھر ہمارے پاس سوائے یادوں کے کچھ نہیں ہوتا۔ جس نے آپ کو غلط قرار دینے کی ٹھان لی، وہ آپ کو گنہگار ثابت کر کے رہے گا، چاہے وہ خود نابینا ہی کیوں نہ ہو۔ معمولی باتوں کو دل میں رہائش نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کی مکین بن جائیں تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ جھوٹ کے دو ذائقے ہوتے ہیں، خود بولو تو میٹھا اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا۔ جھوٹی شان و شوکت سے انسان دوسروں کو بے وقوف تو بنا سکتا ہے، لیکن اپنا اندر کبھی مطمئن نہیں رکھ سکتا۔ انسان کی یادداشت چاہے کسی کے چہرے کو محفوظ نہ رکھے، مگر اچھے اور برے سلوک کو ہمیشہ محفوظ رکھتی ہے، لہٰذا لوگوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک اختیار کریں کہ جب آپ کسی کو یاد آئیں تو آپ کے لیے دل سے دعائیں ہی نکلیں۔ خواہش ریشم کے کیڑے کی طرح کام کرتی ہے، انسان خواہشات کے ریشم کو بنتا بنتا خود اسی خول میں دم گھٹنے سے مر جاتا ہے۔ زندگی میں سب کچھ حاصل نہیں ہوتا، کسی کا کاش اور کسی کا اگر رہ جاتا ہے۔ اصلیت تو ناراضگی کے بعد سامنے آتی ہے کہ میٹھے لہجوں اور قصیدوں کے اس پار واقعی محبت کا شہد تھا یا منافقت کا کھولتا ہوا لاوا۔ کبھی کبھی خود کو بہترین ثابت کرنا دراصل اپنی ہی توہین ہوتی ہے۔ ہر جگہ خود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بعض لوگوں کے سامنے خاموش رہنا ہی بہترین جواب ہوتا ہے۔ قبرستان دنیا کی واحد انٹرنیشنل ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جہاں آپ کو 2 گز کا پلاٹ بغیر ترقیاتی کاموں کے ملے گا۔
باقی پانی، سیکیورٹی، روشنی، ہوا، باغات کا انتظام آپ کو خود وہاں شفٹ ہونے سے پہلے کر کے جانا ہے۔ خود بھی تیاری کیجئے اور دوسروں کو بھی تلقین کیجئے۔ کچھ لوگوں کو حق بات بھی وہی پسند ہوتی ہے جو ان کے حق میں ہو۔ اللہ جس کو دے رہا ہے تم سے چھین کر نہیں دے رہا، بلکہ اپنے خزانوں سے دے رہا ہے، اس لیے کسی سے حسد نہ رکھیں۔ زندگی کا ہر وہ لمحہ جو سجدہ کرنا سکھا دے، ہر وہ درد جو اللہ کے آگے رونا سکھا دے، ہر وہ آزمائش جو اللہ کے قریب اور دنیا سے دور کر دے، یقین جانیں آپ پر اللہ کی عطا ہے، فضل ہے، نعمت ہے۔ ہوشیار ہونا اچھی بات ہے، لیکن دوسروں کو بے وقوف سمجھنا سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ زندگی اپنے حساب سے جیا کریں۔ لوگوں کو خوش رکھنے کے چکر میں تو شیر کو بھی سرکس میں ناچنا پڑتا ہے۔ صدقہ مصیبت کو قریب نہیں آنے دیتا، لیکن ہم صدقہ مصیبت آنے کے بعد دیتے ہیں۔ بے فکر ہو جائیں جب آپ مخلص ہوں اور آپ کی نیت ٹھیک ہو، تب آپ لوگوں کو نہیں کھوتے، لوگ آپ کو کھو دیتے ہیں۔ آپ واپس ماضی میں جا کر شروعات کو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن جہاں آپ ہیں وہیں سے آغاز کر کے انجام کو ضرور تبدیل کر سکتے ہیں۔ کسی چلچلاتی دوپہر میں قبرستان جا کر مشہور و معروف لوگوں کی گرد آلود قبریں دیکھیے، شہرت کا بھوت سر سے اتر جائے گا۔ کسی بھی چیز کا احترام جب طاقت کے زور سے کرایا جائے، اس کا مطلب ہے وہ قابل احترام نہیں ہے۔ کسی کا بھلا کرنے والے پر واجب ہے کہ وہ اس وقت اپنی نیکی بھول جائے، اور جس کے ساتھ بھلائی کی جائے اس پر واجب ہے کہ زندگی بھر اپنے محسن کی نیکی یاد رکھے۔ ہمیں غلط کام تب ہی غلط لگتا ہے جب تک وہ کوئی دوسرا کر رہا ہو۔ اگر وہی کام ہم خود کریں تو اس کے لیے بہت سی توجیہات نکل آتی ہیں۔ انسان کا برا دوست اسے وہاں تک لے جاتا ہے جہاں تک شیطان بھی نہیں لے جا سکتا۔ چند ارشادات باری تعالی۔ لوگوں سے بے رخی نہ کر اور زمین پر اترا کر نہ چل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے شیخی خور کو پسند نہیں کرتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اخلاق کے بڑے درجے پر ہو۔ اللہ کی عنایت سے تم لوگوں سے نرمی سے پیش آتے ہو۔ اگر تم کہیں کج خلق اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے آس پاس سے ہٹ جاتے۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم بے فائدہ پیدا کیے گئے ہو اور تم ہماری طرف نہ پھرو گے؟ اللہ تعالیٰ سے تو اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے آثار قدرت کا علم رکھتے ہیں۔ لوگو، جب تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ چیزیں خرچ نہیں کرو گے جو تم کو عزیز اور پیاری ہیں، نیکی کے درجے کو ہرگز نہیں پہنچو گے، اور کوئی سی بھی چیز خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ظالموں پر اللہ کی لعنت جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈال کر ان میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ چند مختصر ارشادات نبویہ۔ جب جنازے کے ساتھ جاؤ، مردے کے غم سے زیادہ اپنا غم کرو، اور یہ خیال کرو کہ وہ ملک الموت کا منہ دیکھ چکا اور مجھے ابھی دیکھنا ہے۔
وہ موت کی تلخی کا مزہ چکھ چکا اور مجھے ابھی چکھنا ہے، وہ خاتمے کے ڈر سے نکل گیا، مجھ پر ابھی باقی ہے۔ تو بوڑھوں کی تعظیم کر، اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو توفیق دے گا کہ وہ تیری تعظیم کریں جب کہ تو بوڑھا ہوگا۔ جو شخص بڑوں کی تعظیم اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے گا وہ میری امت میں سے نہیں۔ ہر نیک و بد کے ساتھ نیکی کرو، اگر وہ نیکی کے لائق نہیں تو تم تو اس لائق ہو۔ جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے کسی مسلمان کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ کوئی مسلمان تمہارے ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ پائے۔ 3 دن سے زیادہ کسی آشنا سے ترک کلام نہ کرو۔ جو نرمی سے محروم ہوا وہ نیکی سے بالکل محروم رہا۔ تہمت کی جگہوں سے بھی دور رہو، کسی کو اپنے بارے میں بدگمانی میں نہ ڈالو۔ سادگی ایمان کی علامت ہے۔ غریبوں کے ساتھ دوستی رکھو اور امیروں کی مجلسوں سے پرہیز کرو۔ کیا ایمان کے دل میں داخل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ انسان گناہ نہیں کرتا؟ ہرگز نہیں، بلکہ بعض اوقات انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا دل فوراً اسے ملامت کرتا ہے، اسے احساس ہو جاتا ہے۔ غیبت کرنے کے بعد فوراً اس کے دل میں الارم بج جاتا ہے۔ اس الارم کا بجنا انسان کے ایمان کی نشانی ہے۔ اس لیے جب گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں اور کوئی نیکی کر لیں، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ایمان یہی ہے۔ ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پرفیکٹ ہو جائیں گے، بلکہ یہ ہے کہ ہم خود کو بار بار راہ راست پر لاتے رہیں گے۔ کسی کو اتنا دکھ نہ دیں کہ وہ جائے نماز پر بیٹھ کر آپ کی وجہ سے رونے لگے۔ دوسروں کو تکلیف دینے سے گریز کریں، کیونکہ جو تکلیف آپ انہیں دیتے ہیں وہ کسی اور شکل میں آپ کے پاس واپس آ سکتی ہے۔ اللہ پاک بہت انصاف کرنے والا، سب کچھ دیکھنے والا، سب کچھ سننے والا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو لوگوں کے متعلق عمدہ خیالات اور ان کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، اس کی نیت سلامت رہتی ہے، سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، دل محفوظ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ناپسندیدہ حالات سے بچا کر رکھتا ہے۔ ایک ایسی تحریر جو آپ کی سوچ کو بدل دے۔ شیر اور شارک دونوں پیشہ ور شکاری ہیں، لیکن شیر سمندر میں شکار نہیں کر سکتا اور شارک خشکی پر شکار نہیں کر سکتی۔ شیر کو سمندر میں شکار نہ کر پانے کی وجہ سے ناکارہ نہیں کہا جا سکتا اور شارک کو جنگل میں شکار نہ کر پانے کی وجہ سے ناکارہ نہیں کہا جا سکتا۔ دونوں کی اپنی اپنی حدود ہیں جہاں وہ بہترین ہیں۔ اگر گلاب کی خوشبو ٹماٹر سے اچھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے کھانا تیار کرنے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک کا موازنہ دوسرے کے ساتھ نہ کریں۔ آپ کی اپنی ایک طاقت ہے، اسے تلاش کریں اور اس کے مطابق خود کو تیار کریں۔ کبھی خود کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ ہمیشہ خود سے اچھی امیدیں وابستہ رکھیں۔ یاد رکھیں، ٹوٹا ہوا رنگین قلم بھی رنگ بھرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اپنے اختتام تک پہنچنے سے پہلے خود کو بہتر کاموں کے استعمال میں لے آئیں۔ وقت کا بدترین استعمال اسے خود کا دوسروں کے ساتھ موازنہ کرنے میں ضائع کرنا ہے۔ مویشی گھاس کھانے سے موٹے تازے ہو جاتے ہیں، جبکہ یہی گھاس اگر درندے کھانے لگ جائیں تو وہ اس کی وجہ سے مر سکتے ہیں۔ کبھی بھی اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ نہ کریں۔
اپنی دوڑ اپنی رفتار سے مکمل کریں۔ جو طریقہ کسی اور کی کامیابی کی وجہ بنا، ضروری نہیں کہ آپ کے لیے بھی سازگار ہو۔ خدا کے عطا کردہ تحفوں، نعمتوں اور صلاحیتوں پر نظر رکھیں اور ان تحفوں سے حسد کرنے سے باز رہیں جو خدا نے دوسروں کو دیے ہیں۔ اوروں سے حسد ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے اندر ہی جل کر رہ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا اور خوب اچھی طرح غسل کیا، جلدی مسجد میں آیا، امام کے قریب ہو کر بیٹھا اور کوئی فضول کام نہ کیا، تو اس کے لیے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزوں اور قیام کا عمل لکھ دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس شخص نے 12 سنتیں پڑھنے کی پابندی کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ وہ 12 سنتیں یہ ہیں: 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 2 رکعت ظہر کے بعد، مغرب کے بعد 2 رکعات، عشاء کے بعد 2 رکعات اور فجر سے پہلے 2 رکعات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس پر ہمیشگی کی جائے، خواہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اور فرمایا، نیک کام کرنے میں اتنی ہی تکلیف اٹھاؤ جتنی طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھ لیں، وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس نے اپنے بھائی کو کسی ایسی چیز کا مشورہ دیا جس کے متعلق وہ یہ جانتا ہو کہ بھلائی اس کے علاوہ دوسری چیز میں ہے، تو اس نے اس کے ساتھ خیانت کی۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اسلام کا کون سا طریقہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا، تم چاہے اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں پاؤں نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے اس کی عمر کے بارے میں کہ کن کاموں میں ختم کیا، اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کیا عمل کیا، اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا۔